شیعہ برادرز میں جو آج امریکہ، اسرائیل اور ٹرمپ اور شیطان کی اولاد نتنیاہو جس طریقے سے حملہ کر روح اللہ محمد لکھا ہے حیات اللہ سید خمینی صاحب کا قتل ہوا ہے، اس میں میں اور اپنی جماعت کل مجلس اتحاد المسلمین اس کے صدر نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب، ایم پی حبیب ملت الحاج اکبر الدین اویسی صاحب، قائد المقررہ و ایم ایل اے جانب سے تمام دنیا کے شیعہ برادران کو حصہ دیتے ہیں اور آپ کے غم میں ہم بھی برابر کے شامل ہیں۔ اور آج جو روح اللہ سید خمینی صاحب ایک رہبر قوم تھے، شیعہ برادر شیعہ قوم کے رہبر تھے، اور انہوں نے جس طریقے سے جو اس مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے، جس کی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل گھبرا چکے تھے، حصول کیا تھا فلسطینیوں کی مدد کرے، حق کی آواز اٹھائے، حق کے لیے انہوں نے اپنی جان دیا، حق کے لیے وہ کھڑے ہوئے، ساری دنیا میں ان ظالموں کے سامنے کبھی نہیں جھکا، ڈٹ کر کھڑے رہے اور اپنے آپ کو شہید کیا۔ جس طریقے سے یہ امریکہ اور اسرائیل کو شرم آنی چاہیے، 8 مہینے میں 2 مرتبہ اس طرح کا حملہ کیا ایران پر، اور یہ سمجھتے ہیں اس طریقے سے کر وہ شاذ کی حکومت کو پھر سے لانا چاہتے ہیں، لیکن وہ اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ وہ نہیں جانتے کہ ایران کی عوام 40 برس سے اپنے خون دے کر اپنی قربانی دے رہی ہے، اور یقیناً امریکہ کی ٹرمپ اور نتنیاہو اسرائیل کو شکست ہوگی، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اور ان کے عزائم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ تو ابھی شروعات ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح سے کر ہم کو ڈرایا جائے گا، شروعات ہے، ہم بتا دیں گے کہ انشاءاللہ تعالی ہم کس طریقے سے ہم ان کا مقابلہ کریں گے، ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، تو یقیناً کامیابی ہماری ہوگی۔ میں امریکہ، ٹرمپ اور نتنیاہو مرد آباد، ہم سب ایک ہیں، ہمارا سب ایک ہے۔ اور وزیر اعظم شہید ہو گئے تھے، تب امام خمینی کی خدمت میں آگے یہ کہا تھا کہ اب تو نہ صدر ہے ملک میں نہ وزیر اعظم ہے، ملک کیسے چلے گا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اگر رجائی و باہنر نیستان خدا ہست، اگر رجائی و باہنر نہیں ہے تو کیا ہوا؟ خدا ہے۔ بس میں آخری بات، کیونکہ یہ درس کربلا کا ہے، یہ خوف بس خدا کا ہے، درس کربلا کا ہے، یہ خوف بس خدا کا ہے۔ زینیت زندہ باد، زینیت زندہ باد، مردہ باد، ڈونلڈ ٹرمپ مردہ باد، ڈونلڈ ٹرمپ مردہ باد، ڈونلڈ ٹرمپ مردہ باد، نتنیاہو مردہ باد، نتنیاہو مردہ باد۔ عزیزان گرامی، جو لوگ ایران کی قیادت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، یا وہ لوگ جو ان کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے، آج کے دن انہیں معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ آج وہ لوگ توبہ استغفار کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ جس مرد مجاہد کے لیے وہ لوگ غلط زبان استعمال کرتے ہوں، خدا نہ خواستہ، اگر میڈیا کی زد میں آ کر یا پروپیگنڈے کا شکار ہو کر، دیکھیے غیر قومیں آج انہیں تحسین پیش کر رہی ہیں، لیکن افسوس ہے ہمارے بھائیوں پر کہ جو 47 برس سے اس شخصیت کو دیکھنے کے باوجود بھی بعض حضرات کوتاہی کرتے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے یا کیے ہیں، تو انہیں آج کا دن معافی کا دن ہے۔ آج وہ لوگ استغفار کریں اور اللہ کی بارگاہ میں کہیں کہ ہمیں گمراہ کیا گیا تھا،
हम इस्तग़फ़ार करते हैं परवरदिगार तेरी बारगाह में, वो जो तेरे दीन का मुहाफिज था हम उसकी हिफाजत न कर सके, और हम सिराज तहसीन पेश करते हैं, उनके खानवादे को सब्र की तलखीन करते हैं। मैं दो जुमले उस करबला के उस अलमदार के को याद करेंगे आज के दिन, क्योंकि मैंने अभी कहा आपके सामने के इनकलाब के अलमदार की शहादत हुई है, इनकलाब इस्लामी के अलमदार की शहादत हुई है। और अलमदार की शहादत क्या होती है मालूम है कि जब हजरत अब्बास शहीद हुए हैं तो ज़ैनब ने कहा था अब मेरा मुहाफिज कौन है। बच्चे पूछ रहे थे कि अब हमारा मुहाफिज कौन होगा। जब अब्बास नहीं आए तो ज़ैनब ने अपनी चादर की तरफ देख के कहा भैया अब्बास अब इस चादर का मुहाफिज कौन होगा। अब ज़ैनब को यकीन हो गया कि जब अब्बास ना रहे तो अब मेरे बाजुओं में रसन बांधी जाएगी, अब हमें दर बदर फिराया जाएगा, अब हमारा मुहाफिज कोई नहीं है। सकीना तमाचे खाएगी, सरों से चादरें छीनी जाएगी, अलमदार मर गया। अरे लाशा नहीं आया बल्कि परचम आया और खैमे में कोहराम बर्पा हो गया। वाह मोहम्मदा वाह अलिया वाह अब्बासा।